حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ قطبیت دے مقام تک پہنچ گیا، یہ حال تک میں پڑھتا رہا۔ اور اوے لے باقاعدہ مدرسے کوئی نہیں، جی میں اج مدرسے ہیں، رہائش ہے، دو ٹیم کھانا ہے، پانی دا بندوبست ہے، اور طالب علماں کول پیسے بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں۔ حضور غوث اعظم دے زمانے درس دا طریقہ اے ہا کہ استاذ آدھا ہے میں تو آپ کو علم پڑھے ساں، باقی تسا راونا کیتا ہے کاؤنا کیشے اے تسا آپ بندوبست کرے سو۔ اساتذہ مسجد دیج بائے ویندے، کہیں درخت دے تلے بائے ویندے، شاگرد آ ویندے، استاذ سبق پڑھا گیندا ہے، استاذ گھر لگا ویندا ہے، ود شاگرد جانے انہاں دا کام جانے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آدھے اسا جڑے سبق پڑھ کے آندے آسے تو بغداد دے جڑے سبزی فروش ہیں، میوہ بھی چیندن سبزی، تو جڑا خراب میوہ ہوندہ ہے، سیب ہے، کیلا ہے، انگور ہے، وہ بکا گندن سیٹ تے اسا اوہ چڑھ دے آسے، جڑے خراب جا ہوندے وہ جدا کر کے باقی حصہ جڑا میوے دا بقیہ بچ بیندے اون ہوتے گزارا کریں دے آسے۔ حضور غوث اعظم فرمایا میں کو ایک بار پتہ لگا کہ بغداد دے جڑے فقیر ہیں وہ بھی یہ میوے چون دے رہا دے، انہوں بھی ای شاید ہیلہ کیتی کڑیں، تو میں وہ میوے چوننا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا 3 دیوارہ گزریں کہ کاؤن دی کوئی شاید نہیں ملی، بکے گزارے۔ 3 دیوار میں پڑھ کے علم باہر نکلا شہر کو، جنگل دو صحرا دو، ایک بوٹے دے تلے بائے گیا، اتھا ایک بندہ آ گیا، بنا ہوا گوشت گن کے آیا ہے، روٹی نالے۔ میں 3 دیوار دا بکا ہمیں دل نے بڑا اشتہا کی تشاؤ کہ میں کو بھی یہ مل منجے، لیکن میں نفس کو آکے نفسا میں تیری وجہ کو اپنے آپ کو رسوا نہ کرے ساں، آکے وہ بندے ڈیٹا ہوں سڑا میں کو، لیکن میں وقت بھی نہیں گیا۔ وہ اصرار کیتا، بڑا زور دیتا کہ بچہ آ تو میرے نال تے کو کاؤں نہ پوسی، آکے جڑے لے اصرار کیتے نے وقت میں لگا گیا۔ اور بندہ پوچھتا ہے کہ میں جیلان کل آیا ودا ساڑھے شہر دا ایک طالب ہے، بغداد شریف دیج پڑھدا ہے، تے اون دے ماں نے میں کو پیسے دیتا ہے کہ میرے پتر کو خرچہ ختم تھی چکا ہو سی، یہ پیسے وہ کو دے ہو، تے میں ان کو گلیندہ رہ گیا، میں کو ملا نہیں خطا کہ میرا اپنا خرچہ ختم تھی گیا۔ تے ان 3 دیوارہ گزریں، میں بھوکے گزارے، میں کہ اے طالب علم دے پیسے ہیں، امانت ہے، این دی خیانت تھی سی، میرے واسطے کامنا جائز نہیں۔ آج 3 دیوارے بکل نہیں ڈال دیا، تنگ دیا، مرن دیا گیا، میں آکے توڑا جیاں 1 روپے این دی وچ استعمال کرا، والا وہ طالب علم کو معافی منگ انسان۔ تو بچہ تو آپ کو معلوم ہے وہ طالب تو سجان دے ہوئے، تو سمیڑے رہنمائی کرو۔ آپ فرمایا وہ طالب علم دنا کیا ہے؟ آکے وہ دنا ہے عبدالقادر۔ فرمایا عبدالقادر تو توڑے نال بیٹا ہے، یہ عبدالقادر ہے، تے کو میں معاف کیتا، خیر ہے تیرے مجبوری ہے۔ تے حضور غوث اعظم فرمایا میں اللہ دا شکر پڑھیں کہ 3 دیوار بھوکے گزاریں، اور 3 دیوار دے بعد کانا جو قادم وہ بھی اپنا آئے، میرے اپنے پیسے نال گیدہ ہوا ہے، میں کہیں پرائے کل نہیں مانگا۔ حضور غوث اعظم نے ایسے تکالیف دے اندر علم دین حاصل کیتا، حتیٰ کہ قطبیت دے مقام دے اتے فائز دی گئی، اور اتنے بڑے عالم بڑھیں کہ وقت دے علماء آپ دے علم دے سامنے حیران تھی ویندہ ہے، اور آپ دے علم دے سامنے انہاں دا علم لک ویندہ ہے، دس دا بھی نہیں۔ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا۔ شیخ عبدالحق صاحب فرمایا اخبار الاخیار دے اندر کہ حضور غوث اعظم
ایک دیوار تقریر شروع کی تھی تو ایک آیت پڑھا کہ ان دی تفسیر شروع کی نے ایک تفسیر دوجا تفسیر تریجا تفسیر علماء آدھے رہے کہ اے تفسیرت واسا کو بھی آندے ہیں چوتھا پانچواں 11 تفسیر آپ نے بیان کیتے ہیں جڑے علماء بیٹھے ہیں انہاں دے ذہنی جا کے 11 تفسیر اے تو اسا کو بھی آندا ہے ساڈے علم دے بیچ بھی ہیں جڑے حضور غوث اعظم 12ویں تفسیر بیان کیتے علماء فرمائے اے ساڈے علم وچ کوئی نہیں 13ویں تفسیر بیان کیتے 14ویں 15ویں 16ویں علماء دے علم رک گیا جواب دیتا کہ اگو اسا کو ای آیت دی تفسیراں معلوم کوئی نہیں علماء دا علم بڑے بڑے محدثین مفسرین دا محققین دا 11 تفسیرات علم رک گیا حضور غوث اعظم نے 40 تفسیرہ پورے کی تھا اور حال ابو بھی بیان کر سکتے نا فرمایا قال کو چھوڑو حال تے آؤ یہ لفظ آکڑا ہے لوگوں نے تے وجد تاری تھی گیا آپ کل باہر تھی گئے اللہ نے وقت او علوم عطا فرمایا ایک بندے قسم چاہیا کہ میں ایو جے عبادت کرے ساں کہ اون ویلے کوئی نہ کرے دا ہوئے ورنہ میڈیو تیران طلاق ہے بغداد علماء کو پوچھا گیا کہ ان کو کیڑی عبادت ڈسوں تاکہ ان دی زال بچ ونجے طلاق کل علماء حیران تھی گئے وہاں کہ ایسا جو آپ کو نفل پڑھ صلاة تسبیح پڑھتی اتنا وڈا جہان ہے کوئی بیا پڑھدا ہوئے ایسا جو آپ کو تو آج روزہ رکھ تو بھی کوئی بیا رکھ بھائی بندے نے رکھا ہوئے ایسا جو کو آج تو 1000 2000 صدقہ کر درود پڑھ 5 سپارے تلاوت کر اتنے 100 رکعت نفلیاں پڑھ جیڑی بھی عبادت دسے سوں تی سکتے کائنات اتنا وڈا ہے کہیں بھائی نے بھی وہ عبادت کیتا ہوئے ان رند طلاق تھی ویسے لا جواب دی گئے بہت وڈے علماء تو وفوق کل ذی علم علیم ہر عالم دیوتے عالم اللہ نے پیدا کیتا علماء دی درجے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو پوچھا گیا اب فرمائے تو 100 کا مسئلہ ہے مطاف خالی کرو جتا سکاب و بیت اللہ دا طواف کریں دیں یہ کو آدھے مطاف فرمائے مطاف خالی کرو اے بندہ ہیک طواف اکلا کر گینے باقیاں کو روک دے اونٹے جیڑے ویلے اے طواف کرے سے ایسا یقین دے نال آدھے ہیں کہ انہیں او عبادت کیتا کہ کائنات دی وچ او ویلے کہیں نہیں کیتا کیونکہ کائنات دی نہ دوجا کعبہ بیت اللہ ہے نہ دوجا مطاف ہے جیڑے لے طواف کر گن سے کلا تو این دی شرط پورا تے ویسے طلاق البج ویسے حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر جامعہ نظامیہ مدرسہ بنا علم پڑھے نے بڑے اوکے تھی کہ ولا جنگلہ دے وچ نکلے عمل واسطے ہوں وقت علماء علم عمل واسطے پڑھ دیں شہرت واسطے نہیں پڑھ دیں دنیا حاصل کرن واسطے نہیں پڑھ دیں بیا قرض نہیں ہوندا علم عمل واسطے تاکہ اللہ راضی تھی وے کیونکہ عمل بغیر علم دے نہیں تھی سکتا عمل واسطے علم ضروری ہے بغیر علم دے عمل کرنا ایویں جیویں رات دے تاریکیاں دی وچ لکڑیاں چننا ہن رات دے اندھیرے دی جڑا بندہ لکڑیاں چن سی تھی سکدے کالی لکڑی ہوئے تی سکدا ہے کالا نام ہوئے تے ڈس دے وے تے بندے دی جان گن گرے ای واسطے نماز فرض ہے تے نماز دا علم بھی فرض ہے روزہ حج زکات فرض ہے تو انہاں دا علم بھی فرض ہے نکاح اسا کریں دے نکاح دے ضروری مسئلے سیکھنا فرض ہے تجارت کریں دے تجارت دی بنیادی مسائل سیکھنا فرض ہے زمیندارہ سا کریں دے مدی بنیادی مسائل سیکھنا فرض ہے ورنہ حرام دی وچ پائے سو تا سا کو پتہ ہی نہ ہو سے نماز دی شرطاں رکنا واجبات مکروہ تحریمی یہ سارے شیئیں ضروری ورنہ ہی نمازی پڑھ دے رہا سو غلط پڑھ دے رہا سو وضو بھی کرے دے رہا سو غلط کرے دے رہا سو غسل ہی کرے دے سو غسل دا طریقہ معلوم نہ ہو سی تو غسل غلط حج عمرہ لکھ روپے خرچ کرے دے سو تے ای دور دے وچ لوگ عمرے پڑھ دیں
ایک کک دا بھی پتہ کوئی نہیں، حج تے ویندے ہیک لفظ دا ہی پتہ کوئی نہیں، وہ سمجھے دیں با یہ 2-3 لاکھ روپے جو بندہ بھر گیندا ہے تے اتا پہنچ ویندا با آپے حج بھی تھی ویندے تے عمرے تھی ویندے نفع کو نقصان زیادہ کر کے واپس آ ویندے۔ یہ واسطے شریعت نے علم کو فرض قرار دیتا۔ اے ہن جو اسا گئے عمرے تے مکے پاک جو پہنچے جدے 3:45 بجے 3:30 یا 4:45 بجے اسا پہنچ گئے تے لوگ آنے شروع کی تن فجر دی نماز ہوتی ایئرپورٹ ساڑھے گروپ والے آدھے مفتی صاحب نماز پڑھو، میں کہ کیوں؟ کہ لوگ جو پڑھ دے پائیں، میں کہ یہ تو رولا ہے، یہ تو بہت بڑا رولا، میں کہ یہ ہے کہ جیڑا بندہ لوگوں کو جیوے دے دے اوے کرے دے، میں کہ لوگوں کو نہیں دیکھنا علم کو دیکھنا، میں کو پوچھن دے ہو تو ہی عربی کڑھیں میں نے کوئی پوچھا میں کہ ٹائم کڑھن داخل تھی ہے نماز دا انہاں کی 4:32 دے داخل تھی میں کہ اے سارے نماز بنجے دے پائیں ہیک دی بھی نہیں تھی دی میں کہ اگر جاز دی تو آپ کو کوئی نیندر آئے تو عشاء دی نماز اسا ملتانی ایئرپورٹ پڑھا ان دے بعد 12 بجے فلائٹ ہے تو میں کہ نیندر اگر آئیے تہجد پڑھو، اللہ نے موقع دیتا وضو کر کے سارے کو تہجد پڑھوائی میں 15 منٹ تو انتظار کتنے وقت آدھے نماز پڑھو، سارے لوگ نماز پڑھ کے ویندے پہنتے ایسا رہ گئے میں کہ جی میں زور کوئی نہیں تو سب پڑھ دے ہوئے تو پڑھو، میں تو نہ پڑھ دا، میں تو اپنے ٹیم تے پڑھ سا آکے ڈبہ لگا بیسی میں کہ 100 ڈبے لگے میں جنا میں تو نماز ضائع نہ کرے سا 4:32 دیوتے آزانہ شروع تھی گئے تے ان دے بعد اللہ سا سنت پڑھے با جماعت نماز پڑھی 1 گھنٹہ وقت بھی ایسا کو انتظار کرنا پائے گیا ڈبے واسطے میں کہ ان مکے دیوتے زمین دیوتے پیر رکھے انہ عمرے والے تے فجر دی نماز ضائع کر چھوڑے بے وقت پڑھا اے سمجھے دے سبا ای تجیمیں کرو ٹھیک ہے تو علم فرض بغیر علم دے عمل نہیں تھی سکتا اور علم ہوئے عمل نہ ہوئے اے بھی نہ کافی ہے اے بندہ خسارے چھے یہ واسطے ولی فرمایا کہ جیڑا بندہ علم نہ پڑھے اے خسارے چھے گاٹے چھے اے ناکام ہے اور وقت جیڑے لوگ علم پڑھ گئے دیں تے عمل نہیں کیتا اے بھی خسارے چھے بس جیڑا لوگا علم بھی پڑھا عمل بھی کیتا لیکن اخلاص کوئی نہیں اے بھی خسارے چھے تے جنہ لوگا علم پڑھا علم تے عمل کیتا اور عمل اچھ اخلاص رکھا صرف اللہ دی رضا کوئی ریا نمود نمائش مخلوق دی تعریف شنوائی دینیت کوئی نہیں اللہ دی رضا یہ لوگ کامیاب تھی گئے ایمستے ساڑھے اساتذہ مشائق 3 شیعہ تے زور دے دیں علم نافع عمل صالح اخلاص تام علم نافع ہوئے عمل نیک ہوئے اور عمل اچھ اخلاص ہوئے بندہ کامیاب ہے یہ جڑے اولیاء ہیں یہ کوئی بئی دنیا دے مخلوق نہیں ہوندے لیکن وہ جے 3 وصفہ ہوندے انہاں دا علم بھی نافع ہوندہ ہے فائدہ مند عمل نیک ہوندہ ہے اور عمل اچھ اخلاص ہوندہ ہے حتیٰ کہ اسد و نماز پڑھ دے روزہ رکھ دے حج عمرہ زکاة اللہ جنت دے وے اللہ تعالیٰ اجر دے وے اللہ تعالیٰ جہنم کل بچاوے ولی ای نیت بھی نہیں کریں دے ولی آدھے ایسا عبادت پڑھ دے کریں دی واسطے کہ اللہ عبادت دلائی کے بس اللہ راضی تھی وے جنت ملے بامی نہ ملے اللہ راضی تھی وے ایسا عبادت یہ واسطے نہیں کریں دے کہ جنت مل سی جنت اکنے ملے رب راضی تھی وے ایسا راضی حتیٰ کہ ولی فرمینے کہ اگر ایسا جہنم میں لگے گئے تو ایسا کو اے ارمان نہ ہو سی کہ اتا با ہے اتا نانگ ہے اتا وٹھویں ہیں تے اتا گرز ہیں تے تکلیفہ ہیں ایسا کو ایند ارمان نہ ہو سی ایسا کو ارمان اے ہو سی کہ جہنم ہوئے دے جن کو رب ناراض ہوئے ایسا کوئی دی تکلیف ہو سی ایسا کو رب ناراض ہے اور اگر ایسا جنت لگے گئے تو ایسا کو ایندی خوشی نہ ہو سی کہ اتا کیر دے نہرہ ہیں ماکی دے نہرہ ہیں اتا سیب آم ہر قسم دا پلے اتا تختہ ہیں محل ہیں ہر قسم خوشی دے اسباب ہیں
موت کوئی نہیں، گرمی کوئی نہیں، سردی کوئی نہیں، فوت کی کوئی نہیں، زلزلے سیلاب مچھر کوئی نہیں، کوئی تکلیف کوئی نہیں، تو اسا پینا نیمتا دی خوشی نہ ہو سی، کاوڑ پیوڑ دی خوشی نہ ہو سی، اسا کو خوشی نہیں گل دے ہو سی کہ جیڑا بندہ جنت ویندا ہے وہ کول رب راضی ہوندا ہے۔ اسا کو رب راضی، رب دی رضا دی اسا کو بہت خوشی ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضور غوث اعظم نے علم پڑھا، ان دے بعد ریاضات مجاہدات کی تن بغداد دے جنگلاں دے وچ 25 سال آپ نے گزارے، جنگل دے 5ویں دیوار تو گزار کے نکا توڑا، تے کو ہک دیوار دی روٹی نہ ملے، بسترا نہ ہوئے، کٹڑا نہ ہوئے، سرانہ نہ ہوئے، تے میں تو آپ کو آکسا ہاں ہن حال دے پنکھا نہ ہوئے، جنگلاں دے 25 سال بگاڑ بھی آ سکتے ہیں، شیر بھی آ سکتے ہیں، ناگ بھی آ سکتے ہیں، کی میں اپنی گزارے 25 سال دے گرمی سردی بھی آ سکتی ہے، 25 سال اپنی عبادات ریاضات مجاہدات کی بڑا بک گزارا۔ آپ فرمائی نہیں میں دیوار آمین دے، دیوار گزر میں دے، دو دیوار اترائے، کوئی شئی نہیں مل دی کاؤن پہ اڑ دے، حتیٰ فرمائی 40 دیوار میں بکے گزارے اور رب دی عبادت کریں درے گئے۔ فرمایا ایک دیواری میں آیا، 3 دیوارہ بکے گزارے، تو بڑی پیاس لگی ودی ہے، تو بادل بن گیا، بادل کو توڑا چھوٹے چھوٹے قطرے کڑیاں ڈامن لگ گئے، جسم تے جو پڑھیں تھوڑا ٹھڈ محسوس تھیا، سکون آیا، ان دی بعد ایک نور ظاہر تھیا، پورا افق نور کل بریج گیا، اور نور کل ایک چہرہ ظاہر تھیا، اور ان دے کل آواز آیا کہ اے عبدالقادر میں تو آڈا پروردگارا خدا ہاں، جڑے شیعہ میں لوگوں تے حرام کی تم تسا نپ سکتے ہوئے، گن سکتے ہوئے، اخذ کر سکتے ہوئے، یعنی بیاں لوگوں تے پابندی توڑے واسطے پابندی کوئی نہیں، جی میں توڑے مرضی اوے کرائے۔ آکے میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ دی پناہ مانگدہ شیطان رجیم پر، اللہ میں کو شیطان کو بچاوے۔ آکے میں یہ کلمہ پڑھیں او نور اندھیرے دی تبدیل تھی گیا، او چہرے کل دعا اٹھنا شروع تھیا جی میں کوئی شے سڑ بن جائے، او شیطان غصے کل سڑ گیا جی میں دعا نکلے۔ آکے اے عبدالقادر بڑا عجیب علم ہے تو آڑے کل، بڑا عجیب ہدایت ہے، این چال دو کے نال فراغ نال میں کئی ولیاں درہ ہماری کڑا، انہوں کو جڑے آگ نا کہ دوڑے ہوتے میں ہر شے حلال کیتے ہیں، او وقت حرام حلال دی تمیز چوڑ کی دن گمراہ کی ویندن لگے ویندن راہ پل ولا راستے دے سدھے نہیں تائیں، تیڑا بڑا عجیب علم تھی ہدایت ہے۔ آ فرمایا منہ الفضل والہدایہ فی البدایہ والنہایہ، میرے ہوتے سارا فضل اللہ دا ہے، ہدایت بھی اللہ دی ہے، پہلے بھی ہدایت میرے کول علم اللہ دی طرفو ہے، آج بھی اللہ نے ہدایت نے تعالیٰ نے بچایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابتدا انتہا دیچ میرے ہوتے فضل اللہ دا ہے، شیطان دوار خطا تھی گیا۔ این واسطے حضور غوث اعظم جڑے جنگلہ کل آئیں، حضور نے حکم دیتا تو سا بیان کرو، خواب دیچ ملیں، آکے یا رسول اللہ میں لوگوں کو کیویں سمجھے سا، لوگوں کو میری گلدی سمجھ کیویں آسی؟ حضور فرمایا منہ کول، حضور غوث اعظم نے منہ کھولا، حضور نے 7 دفعہ اپنا لعاب اپنا توک آپ دے مودی سکا، علی شیر خدا نال ہے، علی پاک کو دیتا تو سوے اپنا توک دے وہ، علی پاک نے 6 دفعہ دیتا، علماء فرمائے ادب کیتا، حضور دے نال برابری نہ تھی وے، ان دے بعد حضور فرمائے ہن تقریر شروع کر، وقت آپ جنگلہ چھوڑ دیتے بغدادی چاہیں، آپ نے مسجد تقریر کی تھی، مسجد بریج ویندہ ہے، جانے تھی تھی، وقت عیدگاہ جی میں جنازہ گاہ اسا بڑھیں دن اویلی عیدگاہ بھی انجو دن، مسیطہ دی عید دا نماز نہیں ہوں دی، مسیطہ چھوٹے ہوں دن، عیدگاہ دی وچ آپ دے واسطے ممبر رکھا، عیدگاہ بریج ویندہ ہے، وقت میدان دے وچ رکھا، 70,000 بندہ جمع تھی ویندہ ہے، اور پہلے صف دا بندہ جی میں تقریر سن دا ہے، آخری بندہ او میں سن دا ہے، فرشتے حاضر تین دن،
ولی آندن جڑے ولی دنیا کو ٹر گئے انہاں دے روح آندن اور کڈئی کڈئی محفل کو برکت دے من واسطے نبیاں دی روح بھی تشریف دی او مقام اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا قیمتی کل قیمتی لباس آپ پہندن قیمتی کل قیمتی غذا کھاندن ایک بندے کل آپ دا خادم گیا ایک لباس دا پوچھے نے کہ این دے کتنے تے گز ہے وہاں کہ خیر ہے اے لباس تو بادشاہ وقت دے پہندن کہندے واسطے گین دیا کہ عبدالقادر جیلانی آستے ان دی دل دی چایا ہے پیر فقیر تے ایڈا قیمتی لباس پہندا ہے با اے آکھنے پیر دے اتے کل لگا گیا چھپ گیا تے درد کل پٹیندا ہے تے بڑا درد شروع ہوتی ہے تے طبیباں کل گیا ڈاکٹراں کل گیا دم والے کل گیا مولیاں کل گیا پیراں کل درد نہیں مکدا کل کا کل نہیں نکدا کل تلے دی چھپ گیا ان کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ بھی ہے تائیں حضور غوث اعظم دی بیادبی کی تھی اتائی ہوئی حضور غوث اعظم کو لایا کہ میں معافی مانگدا تھوڑا خادم آیا لباس گنن تے میرے دل دی برا خیال ہے میں کہ پیر فقیر بندہ ہے تے لباس شہنشاہ والا پہندا ہے ای دے شان دا لائق نہیں با او کل میرے پیر دے وچ گیا حضور غوث اعظم نے فرمایا تیری معافی معذرت قبول ہے ای میں پیر تے ہاتھ پیرا نہ کل ہے نہ درد ہے کتو آیا کتا گیا وقت فرمایا میں بڑے بک گزارے میں بڑے فاقیہ گزارے میں جنگلہ دیویج ہزارہ سال عبادات کیتا ہون میں کو رب دی طرف حکم تیندہ ہے آیا عبدالقادر میڈا تو آڈے ہوتے جڑا حق ہے میں وہ حق دے کو واسطہ دے دا فلانا خوراک کا فلانا لباس پا میں کو رب دی طرف حکم تیندہ ہے یہ میں نہیں سکے تھے میں بادشاہ دا لباس پہنے ایک بڑھڑی ہمڑی صاحبہ بچہ گنا ہے مدرسے داخل کرن آپ دا مدرسہ جامعہ نظامیہ بغداد شریف تو چند دیوارہ بعد جو آئی تو ڈٹا حضور غوث اعظم دے سامنے تالے تے دے سے مرغے دے ہڈیاں پائیں آپ مرغہ قادی کریں تے او بچہ سکا پتلا تی چکا ہے ہاتھ دے وچ جاؤ دی روٹی او بھی سکی روٹی کاندہ بیٹھا ہے تے ماما تو بڑے شفیق ہوندے ان پتران دے ہوتے ان کو بڑا ارمان لگا ہوا کہ واہ غوث اعظم آپ گوشت کاندے بیٹی ہیوے مرغی دیسی تے میڈا پتر جینا او جاؤ دی سکی روٹی کاندہ بیٹھے دیکھ سکا پتلا تیا ہے آپ نے دستی انہا ہڈیاں دے ہوتے ہاتھ پیرا اور فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ او رب دے اذن دے ہوتے اٹھی تھی جیڑا رب بوسیدہ ہڈیاں کو زندہ کر سکتا ہے وہ رب دے نا دے ہوتے اٹھ فوراں وہ ہڈیاں دے ہوتے گوشت آئی چمڑا آیا اور ککڑا بڑھ کے وہ آزان دیتا حضور غوث اعظم فرمایا جیڑا توڑا پتر این منصب دے پہنچ ہوئے سی وقت او بھی میں مرغے کاوے ہونوں کو سکیا روٹی کامنے پہنچ بعد دے وچ اللہ نے اتنا عظیم مقام دیتا ہن اے مقام بتاں کو کوئی نہیں مشرک بتاں کو پوجا کریں دے رہ گئے بتاں دی عبادت کریں دے رہ گئے اور آکے بت ساڑی مدد کرے سن اور بت من دون اللہ ہے او غیر اللہ ہے او اللہ دی طرفوں نہیں اولیاء من دون اللہ نہیں او من اللہ ہے او اللہ دی طرفوں ولی بن کے آئے بت من دون اللہ ہے اور ولی من دون اللہ نہیں او من اللہ ہے انبیاء من اللہ ہے قد جاءکم من اللہ اللہ فرمائے دے میرے طرف تو آڑے کل ہک رسول ہے اولیاء انبیاء من اللہ ہے بت من دون اللہ ہے وہ اللہ دے غیر ہے بتہ کو لوگ بنایا اپنے ہتھا نال پترہ کو بنے دے بتا دے اے بدھا اے کمال ہے اے بدھا اے کمال ہے سارا کوڑا ولیوں کو ایسا نہیں بنایا ولیوں کو رب نے ولی بنایا غوثیت قطبیت رب نے عطا فرمائی ایسا انہوں کو مننا ہے لہذا بتاں تے ولیاں دیچ فرق بت خدا دے دشمن ہیں ولی خدا دے دوست ہیں دوست اور دشمن ہی برابر نہیں تھی سکتے سبحان اللہ حضور غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر دیکھو ایک بندہ آیا بغداد دا سب کو امیر ترین بن رہا بڑی دولت ہے انہیں دعوت دیتا حضور غوث اعظم نے قبول کیتا انہیں بغدادی جتنے عمراء ہیں وقت بادشاہ وزیر وغیرہ
جتنے علماء ہیں جتنے اولیاء ہیں سارے کو دعوت کیتا بہت بڑی دعوت ہے حضور غوث اعظم جڑے تشریف گینا ہے ولی آپ دے نال ہیں جڑے آپ دے خلفاء ہیں اللہ دے ولی ہیں بڑے دسترخوان ہیں ہر قسم دے کامنے موجود ہیں میوے موجود ہیں بڑا خرچاؤں کی تا پرتکلف دعوت ہے آپ جڑے دسترخوان تے بیٹھ گئے او جڑا امیر ہے بغداد دا ایک خادمہ کو آگے ایک ٹوکری ہے او گنائن اسے چادر رکھی کڑیں ایک بہت بڑا ٹوکرا ہے وہ آپ دے نیڑے رکھ دیتا حضور غوث اعظم نے سر جھکایا تے خاموش بیٹھے تے اتنا روب ہے کہ سارا مجمع خاموش ہے نہ ولی آپس ہی چلا سکتے نہ علماء لا سکتے نہ وقت امیر لا سکتے ایڈا روب ہے سارے چپ ہیں مجلس دیتے سخت اتاری آپ نے سر اٹھایا فرمایا یہ ٹوکرے کو اے چادر ہٹاؤ چادر جو ہٹایا وہ ٹوکرے دیش وہ امیر دا پتر آ وہ جڑے بغداد دا سب کو وڈا امیر ہے ان دا ہکا پتر ہے ماں کل نابینا پیدا تیا ان دے ہاتھ تے پیر ہر شاہ شالن فالج زدہ پیدا تیا ڈاکٹر طبیبہ کل علاج کرا کرا کے تک چکا حضور غوث اعظم نے حکم دیتا قم بِإِذْنِ اللَّهِ معافا اللہ دے حکم نال اٹھی تھی تے ایویں اٹھی تھی کہ تے کو ہیچ تکلیفیں نہ ہوئے تواڈی اکھیاں بھی ٹھیک ہوئے تواڈا جسم بھی سارا ٹھیک ہوئے بس حضور غوث اعظم نے اے حکم دیونا آپ دے زبان کو لے کلمے نکلے وہ امیر دا پتر ٹوکرے کو اٹھا چلانگ لگایا اور بچ کے لگا گیا دوڑ دا ہوا لگا سارے نے کہا قادرہ قدرت تو داری ہر چے خواہی آکونی مردارا جانے دی وزندارا بے جاکونی اے عبدالقادر واقعی اللہ قادر نے تے کو بڑی قدرت دیتی تو زندے کو مار بھی سکتا ہے موئے کو تو جلا بھی سکتا ہے اے طاقت بتاں کو لو کوئی نہیں ابو جہل نے بت کو لے طاقت کوئی نہیں لیکن حضور غوث اعظم نے زبانی طاقت ہے ایمان سے فرمایا گفت ولی گفت خدا بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانت زرا اللہ نے ولیہ کو اتنی طاقت دی تھی کہ کوئی لوگوں کو اتنی طاقت تو ہے کہ تیر کل کمان کل تیر پہن سکتے بندوق دے اتے ڈز کر سکتے لیکن تیر اور گولی کو ولا نہیں سکتے ولیوں کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ کمان کو نکلا ہوا تیر واپس کر سکتے بندوق کو نکلی گولی ولا واپس کر سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت